رات کے وقت بس کے طویل سفر میں ایک پر اسرار بوڑھی عورت میرے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک چھوٹی سی پوٹلی میرے ہاتھ میں دی، کہا کہ اسے گھر جا کر کھولنا، اور خود ایک سنسان روڈ پر اتر گئی۔ مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے وہیں پوٹلی کھول لی۔ اندر رکھی چیز کو دیکھتے ہی بس میں بیٹھے مسافروں کی چیخیں نکل گئیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں کوئی سونا چاندی نہیں، بلکہ رات کا وقت تھا اور سفر بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ میں مسافر گاڑی کے اندر اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا اور ارد گرد کا ماحول بہت خاموش اور بوجھل تھا۔ گاڑی چلانے والا اپنی پوری توجہ کے ساتھ گاڑی کو ایک سنسان راستے پر دوڑا رہا تھا۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ گہری نیند سو رہے تھے اور ان کے سانس لینے کی آوازیں گاڑی کے پہیوں کی آواز کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، حالانکہ میرا جسم دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ درد کر رہا تھا۔ میں اپنی نشست پر ٹیک لگائے ہوئے تھا اور میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ سفر کی طوالت نے مجھے بہت زیادہ تھکا دیا تھا۔ میں بار بار اپنی جگہ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ مجھے کچھ آرام مل سکے، لیکن پرانی نشست کی وجہ سے آرام ملنا بہت مشکل تھا۔ گاڑی کے اندر ایک بہت ہی ہلکی اور پیلی سی روشنی جل رہی تھی، جس کی وجہ سے چیزیں بہت دھندلی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ روشنی اتنی کم تھی کہ اگر کوئی کچھ پڑھنا چاہتا تو وہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے اپنا سر شیشے کے ساتھ لگا لیا اور باہر کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن باہر گپ اندھیرا تھا۔ آسمان پر کوئی ستارہ بھی نہیں تھا اور چاند بھی بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت تھے جو اندھیرے میں خوفناک سائے کی طرح لگ رہے تھے۔ جب بھی گاڑی کسی گڑھے سے گزرتی تو سب لوگ ہل جاتے، لیکن پھر بھی ان کی نیند نہیں ٹوٹتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہے اور یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے میری منزل آ جائے اور میں اپنے گھر جا کر آرام کر سکوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پرانی یادوں میں کھو گیا، لیکن گاڑی کی آواز اور ہچکولوں نے مجھے دوبارہ حقیقت کی طرف واپس لا کھڑا کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاڑی کے اندر کی ہوا بہت بند بند سی ہے اور مجھے سانس لینے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، لیکن پھر میں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ گاڑی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی تھی اور مجھے گرنے کا ڈر تھا۔ میرے پاس بیٹھا ہوا ایک شخص بہت زور زور سے خراٹے لے رہا تھا، جس کی وجہ سے میری الجھن میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس کی آواز پر توجہ نہ دوں، لیکن ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے دوبارہ باہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا پر رات کی سیاہی نے قبضہ کر لیا ہے اور اب کبھی روشنی نہیں ہوگی۔ گاڑی کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی اور وہ لگاتار چلتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی منزل تک پہنچنے کا شدت سے انتظار تھا، لیکن راستہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملا کر گرم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ رات کی ٹھنڈک گاڑی کے اندر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا باقی لوگ بھی اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہے ہیں یا صرف مجھے ہی سردی لگ رہی ہے۔ شاید وہ سب اپنی نیند میں اتنے زیادہ مگن تھے کہ انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنا سر
شیشے کے ساتھ لگایا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ باہر کی دنیا بالکل خاموش اور بے حس و حرکت لگ رہی تھی۔ صرف گاڑی کے چلنے کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دماغ بہت زیادہ تھک چکا ہے اور اب وہ مزید کچھ سوچنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے خود کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا اور گاڑی کے ہچکولوں کے ساتھ اپنے جسم کو ہلنے دیا۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت تھی جس میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں صرف اس سفر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب صبح کبھی نہیں ہوگی۔ یہ سفر میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن گیا تھا اور میں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی کے اندر کی پیلی روشنی مجھے مزید اداس کر رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں جہاں صرف خاموشی اور اندھیرا ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دل کو تسلی دی کہ کچھ دیر بعد یہ سفر ختم ہو جائے گا اور میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس وقت مجھے ہر لمحہ ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ پرانی سواری کا لوہا جگہ جگہ سے آوازیں نکال رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ گاڑی کسی بھی وقت راستے میں خراب ہو جائے گی۔ فرش پر پڑی ہوئی مٹی اور دھول کی بو میرے ناک تک پہنچ رہی تھی، جس نے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے پیروں کو ہلایا تاکہ خون کی گردش جاری رہے، لیکن نشست کے نیچے جگہ اتنی کم تھی کہ میں اپنے پیر سیدھے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کندھے بری طرح اکڑ چکے تھے اور گردن میں بھی شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن پیلی روشنی میں سب کے چہرے بہت عجیب اور ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں مردوں کے درمیان بیٹھا ہوں جو کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ مسافر گاڑی کا پہیہ جب بھی کسی پتھر سے ٹکراتا تو ایک زوردار دھچکا لگتا اور میرا سر شیشے سے ٹکرا جاتا، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ یہ اندھیرا کب ختم ہوگا اور سورج کی روشنی کب اس سیاہی کو مٹائے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں جل رہی ہیں اور ان میں سے پانی نکل رہا ہے۔ شاید یہ دھول کی وجہ سے تھا یا پھر مسلسل جاگنے کی وجہ سے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلا اور پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ راستے پر کوئی اور گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی اور ہم بالکل اکیلے اس سنسان سڑک پر جا رہے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ ہم نے آخری بار کب کوئی آبادی یا کوئی گھر دیکھا تھا۔ ہر طرف صرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکے گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے اور ایک عجیب سی سیٹی کی آواز پیدا کر رہے تھے جو دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ میں اس آواز کو نہ سن سکوں، لیکن وہ آواز اتنی تیز تھی کہ میرے کانوں کو چیرتی ہوئی دماغ تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ رات کبھی ختم ہوگی یا میں ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے میں قید ہو جاؤں گا۔ میری برداشت اب جواب دے رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے چیخوں اور سب کو جگا دوں، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا کیونکہ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی نشست پر ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کیں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور ارد گرد دیکھا، لیکن سب لوگ اسی طرح سو رہے تھے۔ یہ صرف میرا وہم تھا جو تھکاوٹ اور خوف کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ سفر جلد ہی ختم ہو جائے گا۔
میں نے اپنا سارا دھیان باہر کے مناظر پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، لیکن باہر سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ درختوں کے سائے پیچھے بھاگ رہے تھے اور آسمان پر پھیلی ہوئی سیاہی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا پرسکون تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ صرف مشین کی آواز اور لوگوں کے سانسوں کی آواز اس سکون کو توڑ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ٹانگیں سن ہو رہی ہیں اور مجھے انہیں ہلانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اپنے پیروں کو ہلایا اور پھر سے اپنی جگہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پرانی نشست میرے جسم کے لیے ایک عذاب بن چکی تھی اور میں اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کچھ دیر کے لیے سو جاؤں تو شاید میرا سفر آسانی سے کٹ جائے گا، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح سو جاؤں، لیکن میرے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور یہ کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو وہ مجھے دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ یہ خیال تھوڑی سی تسلی دے رہا، لیکن پھر سے وہ اندھیرا اور گاڑی کا سفر مجھے حقیقت کی طرف لے آتا۔ میں نے دوبارہ شیشے کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے کا سایہ اس میں تلاش کرنے لگا، لیکن باہر اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے اپنا چہرہ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شیشہ بالکل کالا ہو چکا تھا اور اب میرے سامنے صرف تاریکی کا عکس ہے۔ میں ابھی اسی تاریکی کے عکس کو دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں ہزاروں الجھنیں چل رہی تھیں کہ اچانک مجھے مسافر گاڑی کی رفتار میں ایک غیر معمولی کمی محسوس ہونے لگی، جیسے گاڑی چلانے والے نے کسی وجہ سے گاڑی کو روکنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ پہیوں کے گھومنے کی آواز جو اب تک ایک خاص تسلسل کے ساتھ میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اب بدلنے لگی تھی اور اس میں ایک عجیب سی رگڑ اور چرچراہٹ کی آواز آنا شامل ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سنسان اور ویران جگہ پر، جہاں دور دور تک کوئی آبادی یا روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، مسافر گاڑی کو کیوں روکا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں ملیں اور اپنی نشست پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر موجود باقی لوگ ابھی تک اپنی گہری نیند میں تھے اور ان کے خراٹوں اور بھاری سانسوں کی آوازیں اسی طرح جاری تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی اور اس جھٹکے نے میرے جسم کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کھڑکی کے شیشے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن باہر کا اندھیرا اتنا گہرا اور خوفناک تھا کہ مجھے اڑتی ہوئی مٹی اور سڑک کے کنارے کھڑے پرانے درختوں کے دھندلے سایوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اچانک گاڑی کا اگلا دروازہ ایک بہت ہی خوفناک اور تیز آواز کے ساتھ کھلا، جیسے اس کے قبضوں کو برسوں سے تیل نہ دیا گیا ہو۔ دروازہ کھلتے ہی باہر کی انتہائی سرد اور خشک ہوا تیزی سے مسافر گاڑی کے اندر داخل ہوئی، جس نے میرے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک ایک کپ کپی سی طاری کر دی۔ اس ہوا میں ایک عجیب سی ویرانی کی بو تھی، جیسے پرانی گیلی مٹی اور سوکھے ہوئے گلے سڑے پتوں کی بو ہوتی ہے۔ میں نے اپنی نظریں دروازے کی طرف مرکوز کر دیں۔ مسافر گاڑی کے اندر کی وہ پیلی اور مدھم روشنی، جو پہلے ہی بہت بیمار کمزور لگ رہی تھی، اب ہوا کے تیز جھونکوں سے ایسے کانپنے لگی جیسے ابھی مکمل طور پر بجھ جائے گی اور ہم سب اس گہرے اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ اسی مدھم اور کانپتی ہوئی روشنی میں نے دیکھا کہ ایک سایہ سا گاڑی کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت تھی،
جس نے اپنے جسم پر ایک بہت پرانی اور موٹی سی سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ چادر اتنی بڑی اور ڈھیلی تھی کہ اس نے عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک سب کو چھپا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بھی اس چادر کے پلوں کے پیچھے کافی حد تک چھپا ہوا تھا، اور میں صرف اس کی جھکی ہوئی کمر اور انتہائی کمزور قدموں کو دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جیسے ہی گاڑی کے اندر اپنا پہلا قدم رکھا تو اس کے جوتوں سے لگی ہوئی گیلی مٹی فرش پر گرنے لگی۔ وہ بہت ہی آہستگی کے ساتھ اور کانپتے ہوئے قدموں سے چل رہی تھی، جیسے اس کے جسم میں بالکل جان نہ ہو اور اس کا ہر قدم بہت بھاری ہو۔ اس کے چلنے سے اس کی پرانی موٹی چادر کے رگڑنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی، جو اس رات کی گہری خاموشی اور سوتے ہوئے لوگوں کی سانسوں کے درمیان بہت عجیب اور خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ ایک ایک نشست کو پار کرتی ہوئی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، جیسے وہ بہت لمبا اور تھکا دینے والا سفر پیدل طے کر کے آئی ہو۔ مجھے اس وقت اپنے دل میں ایک عجیب سا انجانا خوف محسوس ہونے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ عورت کہیں آگے جا کر بیٹھ جائے یا کسی اور شخص کے پاس جگہ بنا لے، لیکن بدقسمتی سے مسافر گاڑی میں بہت کم جگہیں خالی تھیں، اور میرے ساتھ والی نشست بالکل خالی اور سنسان پڑی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے پرانے کپڑوں سے آنے والی عجیب سی بو اب میرے نتنوں تک پہنچ رہی تھی۔ یہ ایک ایسی بو تھی جیسے کوئی پرانی چیز برسوں سے کسی تاریک اور بند کمرے میں پڑی ہو اور اس پر وقت کی دھول جم گئی ہو۔ وہ چلتے چلتے بالکل میری نشست کے پاس آ کر رک گئی، اور اس نے میری طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی چادر کے سائے میں چھپا ہوا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے وہ اندھیرے میں سے مجھے ہی گھور رہی ہے۔ اس نے ایک انتہائی گہری اور کانپتی ہوئی سانس لی، اور پھر بہت ہی آہستگی کے ساتھ اپنا کمزور جسم موڑ کر میرے ساتھ والی خالی جگہ پر بیٹھنے لگی۔ اس کے بیٹھتے ہی مجھے نشست کے اندر ایک دباؤ محسوس ہوا، اور میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میرے اتنے قریب تھی کہ میں اس کے وجود سے نکلنے والی سردی کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بالکل خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھی تھی، اور اس کا سارا دھیان اپنے ہاتھوں پر تھا، جو اس نے اپنی بڑی چادر کے اندر کہیں چھپا رکھے تھے۔ میں نے نظریں چرا کر بہت احتیاط سے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل کسی پتھر کی طرح ساکت تھی۔ گاڑی کا اگلا دروازہ دوبارہ اسی چرچراہٹ کے ساتھ بند ہو گیا، اور گاڑی چلانے والے نے پھر سے انجن کی رفتار بڑھا دی۔ مسافر گاڑی ایک بار پھر اپنے اسی طویل، تاریک اور انجانے سفر پر روانہ ہو گئی، لیکن اب میرے لیے یہ سفر پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک، بوجھل اور عجیب ہو چکا تھا۔ میں بار بار اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ بوڑھی عورت اس سنسان ویرانے سے کیوں سوار ہوئی ہے، اور یہ اس رات کے اتنے گہرے پہرا اکیلی کیوں جا رہی ہے۔ اچانک اس بوڑھی عورت نے کوئی حرکت کی، اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ چادر کے پردے کے اندر سے باہر نکالے۔ اس کے ہاتھ بہت ہی کمزور، سوکھے ہوئے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے تھے، اور ان پر ان گنت جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں نیلی اور ابھری ہوئی تھیں، جو اس کی بہت زیادہ عمر اور کسی نامعلوم تکلیف کو ظاہر کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کے درمیان ایک چھوٹی سی چیز موجود تھی۔ یہ ایک بہت ہی پرانے اور میلے سے کپڑوں میں لپٹی ہوئی پوٹلی تھی۔
اس کپڑے کا رنگ گرد اور مٹی کی وجہ سے مٹیالہ ہو چکا تھا اور اس پر کئی جگہوں پر موٹے دھاگے سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس نے اس چھوٹی سی پوٹلی کو بہت مضبوطی اور احتیاط سے پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور اہم چیز ہو۔ میں اس پوٹلی کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ میرے اندر کا تجسس اور خوف دونوں ایک ساتھ بڑھتے جا رہے تھے کہ آخر اس پرانے سے میلے کپڑے میں ایسا کیا بند ہے جسے اس عورت نے اتنی حفاظت سے اپنے سینے کے قریب پکڑا ہوا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے انتہائی آہستگی سے اپنا سر میری طرف موڑا۔ اب اس کا چہرہ چادر کے سائے سے تھوڑا سا باہر نکل آیا تھا اور مجھے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وقت نے بہت گہری لکیریں اور جھریاں چھوڑ دی تھیں اور اس کی آنکھیں بہت گہری، بے رونق اور کسی عجیب سی اداسی سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی انتہائی خشک اور کانپتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی اور پر اسرار تھی کہ مجھے بامشکل سنائی دی اور ایسا لگا جیسے کوئی دور سے سرگوشی کر رہا ہو۔ اس نے مجھ سے کہا، بیٹا ذرا اسے پکڑنا۔ اس کا یہ مختصر سا جملہ سن کر میرے پورے جسم میں ایک سنسنی اور ٹھنڈی لہر سی دوڑ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، لیکن میں نے ہچکچاتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے اور اس نے انتہائی آرام سے وہ پرانی پوٹلی میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دی۔ اس پوٹلی کا وزن میری سوچ اور توقع سے کچھ زیادہ تھا اور وہ اندر سے تھوڑی سی نرم لیکن کچھ جگہوں سے عجیب سی سخت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جب پوٹلی دیتے ہوئے میرے ہاتھوں سے چھوئے تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کسی برف کے ٹکڑے یا کسی مردہ انسان کے ہاتھ کو چھو لیا ہو۔ اس کے ہاتھ انتہائی سرد اور کھردرے تھے۔ میں نے اس پر اسرار پوٹلی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ اب واپس اپنی پرانی حالت میں سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی اور اس کا سر دوبارہ جھکا ہوا تھا اور وہ مکمل طور پر خاموش اور بے حس و حرکت ہو گئی تھی، جیسے اس نے اپنا کوئی بہت بڑا بوجھ میرے کاندھوں پر ڈال دیا ہو۔ مسافر گاڑی کے اندر کی وہ پیلی مدھم اور بیمار سی روشنی اب سیدھی اس بوڑھی عورت کے وجود اور میرے ہاتھوں پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا جھکا ہوا انداز اور اس کے ہاتھ میں وہ پر اسرار پوٹلی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ میرے ہاتھوں میں وہ پرانی اور میلی سی پوٹلی تھی اور اس کا بوجھ مجھے اپنے پورے وجود پر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بوڑھی اور پر اسرار عورت نے آخر یہ چیز مجھے ہی کیوں دی ہے۔ مسافر گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے باقی تمام لوگ ابھی تک گہری نیند میں تھے اور کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنی ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس پوٹلی کو بہت غور سے دیکھا اور اس پر لگا ہوا پرانا کپڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس میں سے ایک عجب سی بو آ رہی تھی جو میرے دماغ کو سن کر رہی تھی۔ یہ بو بالکل ویسی تھی جیسے کسی پرانی قبر یا برسوں سے بند پڑے ہوئے کسی تاخانے سے آتی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا ہلایا تو مجھے اس پوٹلی کے اندر کسی سخت چیز کا احساس ہوا جو کسی ہڈی یا لکڑی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس عورت سے پوچھوں کہ اس میں کیا ہے اور وہ یہ مجھے کیوں دے رہی ہے، لیکن میرے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ خوف اور تجسس نے مل کر میری زبان بند کر دی تھی۔ وہ بوڑھی عورت بالکل خاموش بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ ابھی بھی اس کی بڑی سی چادر کے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے اپنا کوئی بہت بڑا اور بھاری فرض ادا کر دیا ہو اور اب اسے
کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسافر گاڑی اپنی پوری رفتار سے اس سنسان اور اندھیری سڑک پر دوڑ رہی تھی، اور باہر کے مناظر بالکل ویسے ہی خوفناک اور تاریک تھے جیسے کہ پہلے تھے۔ میں بار بار اس پوٹلی کی طرف دیکھتا اور پھر اس عورت کی طرف، لیکن وہ بالکل بے حس و حرکت تھی، جیسے اس کے اندر کوئی جان ہی نہ ہو۔ وقت بہت آہستگی سے گزر رہا تھا اور مجھے ہر ایک لمحہ ایک طویل مدت کے برابر لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے یہ پوٹلی واپس اس کے کاندھے پر رکھ دینی چاہیے یا اسے اس کی گود میں گرا دینا چاہیے، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ میرے ہاتھ اس پوٹلی کے گرد جم چکے تھے اور میری انگلیاں اس پر لگے ہوئے پرانے کپڑے کو سختی سے پکڑے ہوئے تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پوٹلی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی، لیکن یہ صرف میرے ذہن کا الجھاؤ تھا جو میرے خوف کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک لمبی سانس لی تاکہ میں اپنے حواس پر قابو پا سکوں، لیکن اس بند اور گھٹن زدہ ماحول میں سانس لینا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مسافر گاڑی کا پہیہ پھر کسی گڑھے میں گرا اور ایک زوردار دھچکا لگا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پوٹلی تھوڑی سی ہلی اور میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اس عورت کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اس دھچکے سے کچھ بولے یا حرکت کرے، لیکن وہ بالکل اپنی جگہ پر پتھر کی طرح بیٹھی رہی۔ اس کا یہ خاموش اور بے حس انداز مجھے مزید ڈرا رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ہزاروں سوالات سوچے کہ کیا یہ عورت کوئی جادوگرنی ہے یا اس پوٹلی میں کوئی خطرناک چیز ہے جس سے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں صرف ایک بے بس مسافر تھا جو رات کے اس خوفناک پہر ایک عجیب سی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ مسافر گاڑی کی رفتار ایک بار پھر کم ہو رہی ہے۔ گاڑی چلانے والے نے پھر سے گاڑی کو روکنے کے لیے اپنا پاؤں دبایا اور پہیوں کے گھومنے کی آواز بدلنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کیا یہ سواری خراب ہو گئی ہے یا راستے میں کوئی اور رکاوٹ آ گئی ہے؟ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن باہر سوائے گہرے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مسافر گاڑی ایک زوردار آواز کے ساتھ رک گئی اور اس کے رکتے ہی اندر کی وہ مدھم اور پیلی روشنی ایک بار پھر کانپنے لگی۔ اس بار گاڑی کسی آبادی یا رکنے کی جگہ پر نہیں رکی، بلکہ یہ ایک بالکل سنسان اور ویران سڑک کا کنارہ تھا، جہاں دور دور تک کسی انسان یا جانور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سڑک کے دونوں طرف صرف بڑے بڑے اور خوفناک درخت تھے، جن کے سائے رات کی تاریکی میں مزید ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ مسافر گاڑی کا اگلا دروازہ ایک بار پھر اسی پرانی اور تیز چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور باہر کی انتہائی سرد اور خشک ہوا گاڑی کے اندر داخل ہوئی۔ اس ہوا کے اندر آتے ہی وہ بوڑھی عورت جو اب تک بالکل ساکت بیٹھی تھی، اچانک سے حرکت میں آئی۔ اس نے بہت ہی آہستگی اور تکلیف کے ساتھ اپنا کمزور جسم سیدھا کیا اور اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی اس کی پرانی موٹی چادر میں سے وہی عجیب اور پرانی سی بو دوبارہ میرے نتنوں تک پہنچی۔ وہ میری طرف مڑے بغیر گاڑی کے دروازے کی طرف دوڑنے لگی۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے اس کی پشت کی طرف دیکھا اور میرے ہاتھوں میں وہ پوٹلی اب اور بھی بھاری محسوس ہونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے آواز دوں اور کہوں کہ اپنی یہ چیز واپس لے جاؤ، مجھے یہ نہیں چاہیے، لیکن میری آواز جیسے میرے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔
وہ عورت بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور اس کا ہر قدم بہت بھاری تھا، جیسے وہ اپنے ساتھ کوئی بہت بڑا بوجھ لے کر جا رہی ہو۔ وہ چلتے چلتے دروازے کے پاس پہنچی اور اس نے باہر اترنے کے لیے اپنا پہلا قدم نیچے رکھا، پھر اچانک رکی اور اس نے اپنا آدھا چہرہ میری طرف موڑا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی تاریکی میں تھا، لیکن مجھے اس کی وہ گہری اور بے رونق آنکھیں محسوس ہو رہی تھیں جو سیدھی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس نے اپنی اسی کانپتی ہوئی اور پر اسرار آواز میں مجھ سے کہا کہ اسے گھر جا کر کھولنا، ابھی نہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تاکید اور سختی تھی جس نے میرے جسم میں ایک اور سرد لہر دوڑا دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتا یا کچھ بولتا، وہ عورت دروازے سے نیچے اتر گئی اور اس سنسان اور تاریک سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ مسافر گاڑی کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا اور گاڑی چلانے والے نے فوراً ہی رفتار بڑھا دی۔ گاڑی ایک بار پھر سے چل پڑی اور اس نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ میں نے جلدی سے اپنا سفر کھڑکی کے شیشے کے ساتھ لگایا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھی عورت اس گپ اندھیرے میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور اس کی سیاہ چادر ہوا میں ہل رہی تھی۔ گاڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور وہ عورت اندھیرے میں دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں میں وہ پر اسرار پوٹلی تھامے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس کے آخری الفاظ گونج رہے تھے کہ اسے گھر جا کر کھولنا، ابھی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بس کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا اور اس عورت کے سائے کو اندھیرے میں گم ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں مسلسل اسی طرف لگی ہوئی تھیں اور میں حیرت، ڈر اور ایک عجیب سی بے بسی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پوٹلی پکڑے کھڑی باہر سے اترتی ہوئی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ مسافر گاڑی اپنی پوری رفتار سے رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی آگے کو بڑھ رہی تھی اور میں اپنی نشست پر بت بنا بیٹھا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں میں وہ پر اسرار اور میلی سی پوٹلی تھی جس کا بوجھ مجھے اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت کے آخری الفاظ میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے کہ اسے گھر جا کر کھولنا، ابھی نہیں۔ لیکن انسانی فطرت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، جس کام سے منع کیا جائے اس کو کرنے کی خواہش اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ میرے اندر کا تجسس اب خوف پر حاوی ہو چکا تھا اور مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس پوٹلی کو ابھی نہ کھولا تو میری جان نکل جائے گی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ مسافر گاڑی کے اندر ابھی تک وہی گہری خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تمام لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بے خبر ہو کے سو رہے تھے اور کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرے ذہن میں کیا طوفان برپا ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس پرانے کپڑے کی گرہ کو ٹٹولنا شروع کیا۔ وہ گرہ بہت سختی سے بندھی ہوئی تھی اور کپڑا پرانا ہونے کی وجہ سے آپس میں الجھ گیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ پسینہ آ چکا تھا، جس کی وجہ سے گرہ کھولنے میں مزید مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی پوری توجہ اس گرہ پر مرکوز کر دی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے دھاگوں کو ڈھیلا کرنے لگا اور آخر کار چند منٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد وہ گرہ کھل گئی۔ جیسے ہی گرہ کھلی، اس پرانے کپڑے کی تہیں خود بخود کھلنے لگیں اور اندر رکھی ہوئی چیزیں میرے سامنے آ گئیں۔ اس مدھم اور پیلی روشنی میں جب میری نظر ان چیزوں پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک دم سرد پڑ گیا۔
اس پوٹلی کے اندر کوئی سونا چاندی، کوئی قیمتی زیور یا کوئی خوفناک جادوئی چیز نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر 4-5 مختلف قسم کے موبائل رکھے ہوئے تھے۔ میرا دماغ بالکل سن ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے ان موبائلوں کو غور سے دیکھا۔ وہ سب الگ الگ رنگوں اور جسامت کے تھے، ان پر خول چڑھے ہوئے تھے اور ان میں سے کچھ بہت مہنگے اور کچھ نئے لگ رہے تھے۔ مجھے ایک دم اتنا شدید جھٹکا لگا کہ میرے ہاتھوں سے وہ کپڑا پھسل گیا اور وہ سارے موبائل میری گود میں بکھر گئے۔ حقیقت مجھ پر ایک خوفناک طوفان کی طرح واضح ہو گئی کہ وہ بوڑھی عورت کوئی پر اسرار ہستی یا کوئی مصیبت زدہ انسان نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بہت ہی شاطر اور چالاک موبائل چور تھی، جو اس مسافر گاڑی میں لوگوں کا سامان چراتی رہی تھی، اور جب اسے کسی خطرے کا احساس ہوا یا شاید اس نے دور سے کسی جانچ پڑتال کی جگہ کو دیکھ لیا تھا، تو وہ اپنا سارا چوری کا مال اس پرانی پوٹلی میں باندھ کر میرے گلے میں ڈال گئی اور خود اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئی۔ وہ سارا وقت میرے ساتھ بیٹھی خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتی رہی اور مجھے اس کا اندازہ تک نہیں ہوا اس نے کتنی آسانی سے مجھے بیوقوف بنایا اور مجھے اپنی چوری کا حصہ دار بنایا۔ میں اپنی حماقت اور اس عورت کی چالاکی پر حیران تھا اور خوف کے مارے میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں جلدی سے ان موبائلوں کو واپس اس کپڑے میں لپیٹنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ میں انہیں کہیں چھپا سکوں اس سے پہلے کہ کوئی مجھے دیکھ لے، لیکن میری قسمت مجھ سے روٹ چکی تھی۔ اچانک میری گود میں پڑے ہوئے ان موبائلوں میں سے ایک کی سکرین پر بہت تیز روشنی چمکی اور اس کے ساتھ ہی ایک تیز اور کانوں کو چیر دینے والی گھنٹی کی آواز مسافر گاڑی کے اس خاموش ماحول میں گونج اٹھی۔ وہ روشنی اتنی زیادہ تیز تھی کہ اس نے میرے چہرے اور ارد گرد کی نشستوں کو روشن کر دیا۔ وہ آواز کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی جس نے پورے ماحول کا سکون برباد کر دیا۔ اس تیز آواز اور اچانک پیدا ہونے والی روشنی کی وجہ سے میرے آس پاس سوئے ہوئے چند مسافر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے جلدی سے اس موبائل کی آواز بند کرنے کے لیے اس پر ہاتھ مارا، لیکن میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کوئی بٹن نہیں دب رہا تھا اور وہ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ مسافر گاڑی کے اندر جو لوگ جاگے انہوں نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ روشنی کی طرف دیکھا اور پھر ان کے چہروں پر الجھن اور حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے جو میرے بالکل سامنے والی نشست پر بیٹھا تھا اپنے کپڑوں کو ٹٹولنا شروع کیا اور اچانک اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس نے بے ساختہ کہا کہ میری جیب کٹ گئی ہے، میرا موبائل کہاں ہے؟ اس کی یہ آواز اتنی اونچی اور گھبراہٹ سے بھری ہوئی تھی کہ اس نے گاڑی میں سوئے ہوئے باقی تمام لوگوں کو بھی جگا دیا۔ مسافر گاڑی میں ایک دم کھلبلی مچ گئی۔ لوگ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے اور اندھیرے میں اپنا اپنا سامان اور جیبیں چیک کرنے لگے۔ ہر طرف سے خوف اور پریشانی سے بھری ہوئی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا بیگ کھلا ہوا ہے، کوئی چلا رہا تھا کہ میرے پیسے غائب ہیں، اور کوئی اپنے موبائل فون کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سی افراتفری اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ مسافر گاڑی کا وہ پرسکون اندھیرا اب ایک شور مچاتے ہوئے بازار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے اور کس نے چوری کی ہے۔ میں اپنی نشست پر پتھر کا مجسمہ بنا بیٹھا تھا۔ میری گود میں وہ سارے موبائل پڑے تھے اور میرے چہرے پر خوف کے سائے ناچ رہے تھے۔
میں انہیں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ روشنی مسلسل جل رہی تھی اور میری گود میں پڑے ہوئے وہ رنگ برنگے موبائل سب کی نظروں کا مرکز بنتے جا رہے تھے۔ اچانک میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک شخص کی نظر اس چمکتی ہوئی سکرین اور میری گود میں پڑے ہوئے موبائلوں پر پڑ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اس منظر کو غور سے دیکھا اور پھر اس نے اپنی پوری آواز سے چلاتے ہوئے کہا کہ یہ رہا وہ چور۔ اس کی آواز سن کر مسافر گاڑی میں موجود تمام لوگوں کی نظریں ایک دم میری طرف گھوم گئیں۔ ان سب کے چہروں پر پھیلی ہوئی پریشانی اب شدید غصے اور نفرت میں بدل کے رہ گئی تھی۔ وہ سب جو کچھ دیر پہلے اپنی چوری ہونے پر رو رہے تھے، اب مجھے اپنا مجرم سمجھ کر میری طرف بڑھنے لگے۔ ایک آدمی نے غصے سے آگے بڑھ کر میری گود میں پڑے ہوئے ایک موبائل کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ تو میرا موبائل ہے، یہ اس کے پاس کیسے آیا؟ دوسرے نے بھی آگے بڑھ کر اپنا موبائل پہچان لیا اور گالیاں دینے لگا۔ ہر طرف سے مجھ پر الزامات کی بارش ہونے لگی۔ وہ لوگ جو مجھ سے دور بیٹھے تھے وہ بھی اپنی نشستوں سے نکل کر میرے گرد جمع ہونے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا اور میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اس بوڑھی عورت نے مجھے دیا ہے جو ابھی راستے میں اتر گئی ہے، لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میرے خشک ہونٹ ہل رہے تھے لیکن کوئی لفظ باہر نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں کا شور اتنا زیادہ تھا کہ میری کمزور آواز ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیسے کیا؟ تم اتنے شریف لگتے ہو اور تم چور ہو۔ اس کی گرفت اتنی زیادہ سخت ہو چکی تھی کہ مجھے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی اور بامشکل کہا کہ میری بات تو سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھے اس بوڑھی عورت نے دیا تھا، لیکن کسی کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ سب نے مل کر مجھے چور چور کہنا شروع کر دیا۔ مسافر گاڑی کا ماحول انتہائی کشادہ ہو چکا تھا۔ لوگ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے بے تاب تھے اور میں ایک کونے میں دبک کر رہ گیا تھا۔ میری ساری سچائی اور میری ساری معصومیت ان کی نظروں میں جھوٹ بن چکی تھی۔ میں اس پرانی پوٹلی اور ان چوروں کے موبائلوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مجھے اس بوڑھی عورت پر اتنا شدید غصہ آ رہا تھا جس نے اتنی چالاکی سے مجھے اس مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے میری زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ لوگ مجھے گھیرے ہوئے تھے، ان کی گالیاں اور دھمکیاں مسلسل میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری جان نہیں بچے گی۔ وہ مجھے مارنے پر اتر آئے تھے اور گاڑی چلانے والا بھی یہ سارا شور سن کر گاڑی کی رفتار کم کر رہا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ میں اس ہجوم کے درمیان بالکل تنہا اور بے بس تھا۔ میرا دل رو رہا تھا اور میں اپنی اس حماقت پر پچھتا رہا تھا کہ میں نے اس کی بات مان کر وہ پوٹلی کھولی ہی کیوں۔ اگر میں اس سے نہ کھولتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ راز فاش ہو چکا تھا اور مسافروں کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک بوڑھے آدمی نے اپنی چھڑی ہوا میں لہرائی اور کہا کہ ایسے لوگوں کو تو جان سے مار دینا چاہیے جو غریب مسافروں کا سامان چراتے ہیں۔
ایک عورت نے پیچھے سے چلا کر کہا کہ اس نے میرا پرس بھی چیک کیا ہوگا، جلدی سے اس کی تلاشی لو۔ لوگ میرے کپڑے کھینچنے لگے اور میری جیبوں میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ میں مسلسل پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کھڑکی اور نشست کے درمیان پھنس چکا تھا۔ میری گود سے وہ سارے موبائل فرش پر گر چکے تھے اور لوگ انہیں اٹھا اٹھا کر پہچان رہے تھے۔ جس کا موبائل مل رہا تھا وہ مجھے مزید گالیاں دے رہا تھا، اور جس کا ابھی تک نہیں ملا تھا وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ مسافر گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت جیسے اچانک بڑھ گیا تھا۔ لوگوں کے پسینے کی بو اور ان کے غصے کی تپش مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور اونچی آواز میں منتیں کرنے لگا کہ خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں۔ وہ جو عورت میرے ساتھ بیٹھی تھی جس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ دراصل چور تھی۔ اس نے مجھے پھنسایا ہے۔ وہ محافظوں کے ڈر سے یا پکڑے جانے کے ڈر سے یہ سب میرے ہاتھ میں تھما کر خود اس ویران جگہ پر اتر گئی، لیکن غصے میں پاگل ہجوم کہاں کسی کی سنتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکے نے آگے بڑھ کر میرے کاندھے پر زور سے دھکا دیا، جس سے میرا سر شیشے سے جا ٹکرایا اور مجھے چکر آنے لگے۔ اس نے کہا کہ ہمیں کہانیاں نہ سناؤ، ہم نے تمہیں ان موبائلوں کے ساتھ پکڑا ہے، تم ہی چور ہو اور اب ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ مجھے اپنا انجام بہت بھیانک نظر آنے لگا۔ وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے بالکل تیار تھے اور کوئی بھی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ مسافر گاڑی اب بالکل سست رفتار ہو چکی تھی اور باہر کا اندھیرا مجھے اپنے اندر ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کالی چادر والی عورت کی شکل ذہن میں لانے کی کوشش کی جس نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن اس کا چہرہ تاریکی میں ہی چھپا ہوا تھا۔ میں اس بے رحم ہجوم کے سامنے مکمل طور پر بے بس تھا، اور وہ غصے سے پاگل لوگ میرے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری آواز اس شور میں ہمیشہ کے لیے دب جائے گی اور میں اسی طرح مجرم بن کر رہ جاؤں گا۔ بس چلانے والے نے اچانک ایک زوردار بریک لگائی اور گاڑی ایک روشن جگہ پر جا کر رک گئی۔ یہ ایک پولیس کی چوکی تھی جہاں بہت سے سپاہی کھڑے گاڑیوں کی تلاشی لیے جا رہے تھے۔ مسافروں نے مجھے کالر سے پکڑ کر گاڑی سے اتارا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمیں چور مل گیا ہے۔ میں رو رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں۔ سپاہیوں نے جب یہ شور سنا تو وہ دوڑ کر قریب آئے اور ہمیں گھیر لیا۔ ایک بڑے افسر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے میری گود سے گرے ہوئے موبائل فون اور ان کے سامنے لا کے رکھ دیے اور کہا کہ اس نوجوان نے ہم سب کے فون چرائے ہیں۔ میں نے ہمت جمع کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں ساری حقیقت انہیں بیان کر دی کہ کس طرح ایک بوڑھی عورت میرے ساتھ بیٹھی اور یہ پوٹلی مجھے تھما کر سنسان جگہ پر اتر گئی۔ افسر نے میری بات بہت غور سے سنی اور پھر ایک سپاہی کو اشارہ کیا۔ وہ سپاہی چوکی کے اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد اسی بوڑھی عورت کو باہر لے آیا جس نے وہی کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی سڑک کے قریب جھاڑیوں میں چھپے ہوئے مشکوک حالت میں پکڑا گیا تھا، کیونکہ وہ پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کے پاس سے مزید کچھ چوری شدہ پرس اور نقدی بھی ملی تھی۔ جیسے ہی اس عورت نے مجھے دیکھا، اس کی نظریں مجھے دیکھتے ہی جھک گئیں اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ وہ پولیس کے ناکے سے ڈر گئی تھی اور سارا مال مجھ پر ڈال کر خود بھاگ نکلی تھی۔ یہ سنتے ہی مسافروں کے چہروں پر ندامت چھا گئی۔ وہ لوگ جو مجھے مارنے پر تلے ہوئے تھے، اب شرمندگی سے وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔
اس شخص نے میرا گریبان چھوڑ دیا جس نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ سپاہیوں نے اس مکار عورت کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میرے موبائل سمیت تمام لوگوں کا سامان واپس کر دیا۔ افسر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، آج کل کا دور بہت خراب ہے، کسی بھی اجنبی پر کبھی اتنا اندھا اعتبار نہ کرنا، چاہے وہ کتنا ہی مجبور یا بوڑھا کیوں نہ لگے۔ میں نے ایک لمبی اور سکون کی سانس لی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، لیکن اب مجھے ایسا لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ مسافر گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی، لیکن اب ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ وہ لوگ جو مجھے چور کہہ رہے تھے اب مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اور اپنی تلخ کلامی پر معذرت کر رہے تھے۔ میں نے شیشے سے باہر دیکھا تو اب آسمان پر فجر کی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ اندھیرا ختم ہو رہا تھا اور سورج کی پہلی کرنیں زمین کو روشن کرنے والی تھیں۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک بہت بڑی مصیبت اور رسوائی سے بچا لیا۔ یہ سفر میری زندگی کا سب سے آموز سفر تھا، جس نے مجھے سکھایا کہ حقیقت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو آنکھوں کو نظر آتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس بار مجھے واقعی سکون کی نیند آ گئی، کیونکہ اب میرے پاس کوئی پراسرار پوٹلی نہیں تھی، بلکہ صرف اپنے گھر پہنچنے کی خوشی اور سچائی کا اطمینان تھا۔ فجر کی ٹھنڈی ہوا اب مجھے خوف زدہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ میرے دل پر مرہم کی طرح لگ رہی تھی، اور میں سکون سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے تھے۔ اب مجھے اس بات کا غم نہیں تھا کہ میرا سفر کتنا طویل تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہر کالی رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے، اور سچ ہمیشہ سامنے آ کر رہتا ہے، چاہے جھوٹ کے بادل کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں۔ یہ کہانی میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھی جو اب ایک اچھے انجام کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔